سوداگر کی بیٹی۔ کہتے ہیں کہ سمرقند میں ایک بڑا ہی ظالم اور عیش پسند بادشاہ تھا۔ ساری رعایا اس کی ہولناک جسارتوں سے تنگ آ گئی تھی۔ اس کے جاسوسوں کے خوف سے لوگ اپنی بہو بیٹیوں کو تہخانوں میں چھپا کر رکھتے تھے۔ ایک مرتبہ وہ بھیس بدل کر شہر کے گلی کوچوں سے گزر رہا تھا کہ اچانک اس کی نظر ایک محجبیں دوشیزہ پر پڑی جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر رہی تھی۔ لڑکی کیا تھی؟ حسن و جمال کا ایک مرقع تھی۔ چہرہ ایسا تابناک تھا جیسے اس پر کسی نے چاندنی کا غازہ مل دیا ہو۔ شباب کی رعنائیوں میں وہ کھلتے ہوئے گلاب کی طرح چمن کی رانی معلوم ہوتی تھی۔ نظر پڑتے ہی بادشاہ کے دل پر بجلی گر پڑی۔ ایک نشتر تھا جو جگر کے آر پار ہو گیا۔ ایک مرتبہ پھر غور سے اس نے گھر کو دیکھا اور سلگتی ہوئی آرزوؤں کے ساتھ اپنے محل کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس کا وزیر اس کی زندگی کے اسرار کا سب سے قریبی محرم تھا۔ محل میں قدم رکھتے ہی اس نے وزیر کو خلوت میں بلایا اور اسے اپنے دل کی کیفیت سے باخبر کرتے ہوئے کہا، آج پہلی بار میں نے انسانی پیکر میں ایک مہ کامل کو دیکھا ہے۔ اس کے رخ کی چاندنی سے آنکھیں خیرہ ہو گئیں۔ اس کے تصور میں ایک لمحہ دل کو قرار نہیں۔ اس کے حسن قیامت خیز نے میری ہستی کا سارا ضبط و شکیب چھین لیا ہے۔ زندگی میں ایسی غارت گر ہوش ربا میری نظر سے نہیں گزری۔ جیسے بھی ممکن ہو تم میرے سلگتے ہوئے دل کی آگ بجھاؤ۔ وزیر نے گھر کا پتہ دریافت کرنے کے بعد بادشاہ کو تسلی دیتے ہوئے کہا، جہاں پناہ صبر سے کام لیں۔ شاہی اقتدار کے لیے کوئی مشکل مسئلہ نہیں ہے۔ غلامان دولت اقبال جہاں پناہ کی خوشنودی مزاج کے لیے آسمان کی کہکشاں توڑ کر لا سکتے ہیں۔ یہ مہ کامل تو زمین ہی کی مخلوق ہے۔ شام تک وزیر نے اپنے ذہین و شاطر مخبروں کے ذریعے سارا حال دریافت کر لیا۔ معلوم ہوا کہ وہ ایک سوداگر کی بیٹی ہے۔ باپ کو انتقال ہوئے کچھ عرصہ ہو گیا۔ اس وقت وہ اپنے بوڑھے غریب چچا کی کفالت میں ہے۔ وزیر نے جیسے ہی بادشاہ کو یہ اطلاع دی، خوشی سے اس کی باچھیں کھل گئی۔ اس نے فوراً ہی وزیر کو حکم دیا کہ ابھی اس کے چاچا کو دربار میں پیش کیا جائے اور جس قیمت پر بھی ہو اسے عقد نکاح کے لیے راضی کر لیا جائے۔ آن کی آن میں شاہی کارندوں کا ایک دستہ بوڑھے شخص کے مکان پر پہنچا اور اسے بادشاہ کی طلبی کا فرمان پہنچایا۔ بادشاہ کا حکم سنتے ہی دہشت سے اس کے چہرے کا رنگ فق ہو گیا۔ بھتیجی نے چچا کی پریشانی دیکھ کر گھبرائے ہوئے انداز میں دریافت کیا، دروازے پر بلا کر کس نے آپ کو کیا کہہ دیا کہ آپ اس قدر پریشان نظر آتے ہیں؟ چچا نے شکست خوردہ لہجے میں جواب دیا، شاہی کارندے آئے ہیں۔ بادشاہ نے مجھے ابھی دربار میں طلب کیا ہے۔ دل دھڑک رہا ہے کہ کوئی بلا تو نہیں نازل ہونے والی ہے۔ سمجھ میں نہیں آتا کیا کروں۔ بھتیجی نے تسلی دیتے ہوئے کہا، خدا اپنے حبیب کا صدقہ عطا فرمائے۔ بادشاہوں کی طلبی خطرے سے خالی نہیں ہوتی۔ قرین مصلحت یہی ہے کہ آپ خدا کا نام لے کر تشریف لے جائیے، ورنہ اس کے بعد حکومت کا قہر و جبر حرکت میں آ جائے گا اور وہ صورتحال افسوسناک اور ہتک آمیز ہوگی۔ شاہی کارندے دروازے پر کھڑے تھے۔ دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ بوڑھا چچا ان کے ہمراہ ہو گیا۔ بھتیجی دروازے تک رخصت کرنے آئی اور خیر و عافیت کی دعا کرتے ہوئے واپس چلی گئی۔ انتہائی اعزاز و اکرام کے ساتھ بادشاہ اور وزیر نے بوڑھے شخص کا خیر مقدم کیا۔ شاہی نشست گاہ کے قریب ایک پرتکلف اور زرنگار تخت پر اسے جگہ دی گئی۔ بغیر کسی وجہ ظاہری کے یہ اکرام میں خسروانہ دیکھ کر وہ دریائے حیرت میں ڈوبا جا رہا تھا۔ جب اس کی گھبراہٹ دور ہو گئی تو وزیر نے اسے مخاطب کیا، اس وقت آپ کی قسمت کا ستارہ اوج پر ہے کہ بادشاہ معظم نے ملکہ سلطنت بنانے کے لیے آپ کی بھتیجی کو منتخب فرمایا ہے۔
آپ بطیب خاطر اس پیغام کو قبول کر کے تاج شاہی کا احترام بجا لائیے۔ یہ پیغام سن کر فرط حیرت سے بوڑھے کی آواز حلق میں پھنس گئی۔ اپنے شعور کی بکھری ہوئی توانائیوں کو سمیٹ کر بڑی مشکل سے یہ جواب دیا، جہاں پناہ کے احسان سے ہماری گردن ہمیشہ خم رہے گی کہ ان کی چشم التفات نے ہمیں فخر و اعزاز کا ایک ذرّی موقع مرحمت فرمایا، لیکن ایک زیر دست کی طرف سے یہ معذرت قبول کی جائے کہ ہم اپنے آپ کو اس شاہی اعزاز کا مستحق نہیں سمجھتے۔ یہ جواب سن کر شدت غیظ میں وزیر کی آنکھوں سے چنگاری پھوٹنے لگی۔ گرجتی ہوئی آواز میں اس نے کہا، عزت و وقار کے ساتھ اس کی خواہش کی تکمیل کے لیے اگر تم تیار نہیں ہو تو یاد رکھو کہ صبح ہونے سے پہلے پہلے تمہاری بھتیجی حرم سرائے شاہی کی زینت بنا لی جائے گی۔ وزیر کی زبان سے یہ الفاظ سن کر بوڑھا شخص کانپ اٹھا، لرزتے ہوئے ہونٹوں سے کہا، وہ میرے ضمیر کی آواز تھی جس کا میں نے اظہار کیا ہے۔ شاہی قہر و جبر کا مقابلہ کرنا میرے بس کی بات نہیں ہے۔ اغوا کا حکم نہ دیا جائے، میں اپنی بھتیجی کو دلہن بنا کر رخصت کرنے کو ہمہ وقت تیار ہوں۔ وزیر کا غصہ اتر گیا، بادشاہ کے چہرے کی شکن بھی مٹ گئی۔ رات گئے تک بھتیجی اپنے بوڑھے چچا کے انتظار میں بیٹھی ہوئی تھی۔ قدموں کی آہٹ پاتے ہی دروازہ کھول دیا، بے تابی کے ساتھ خیریت دریافت کی۔ چچا نے بھررائی ہوئی آواز کے ساتھ سارا ماجرا کہہ سنایا۔ صورتحال معلوم کرنے کے بعد لڑکی نے ایک ٹھنڈی سانس لی اور کہا، آپ ندامت و پشیمانی محسوس نہ کریں، آپ کے ایک اشارے پر میں زندہ درگور ہونے کے لیے بھی تیار ہوں۔ بالآخر چند دنوں کے بعد شاہانہ کر و فر کے ساتھ شادی کی تقریب انجام پذیر ہوئی۔ سارا شہر جشن مسرت میں ڈوب گیا۔ بھتیجی نے دم رخصت اپنے چچا کے کان میں کہا، دروازے پر بیٹھ کر میرا انتظار کیجیے گا، میرا مقدر مجھے جلد ہی واپس لائے گا۔ دلہن کی پالکی جیسے ہی شاہی محل کے دروازے پر پہنچی، کنیزوں اور خواصوں کے ہجوم نے چاروں طرف سے اسے گھیر لیا اور پھولوں کی بارش میں اسے حرم سرائے خاص تک لے گئیں۔ شب زفاف سے پہلے دلہن کو ملکہ بنانے کی رسم ادا کی گئی۔ بادشاہ نے اس تقریب میں اپنا وہ تاج شاہی اتار کر دلہن کے سر پر رکھ دیا جس میں کروڑوں روپے کے جواہرات جڑے ہوئے تھے۔ اب وہ سوداگر کی بیٹی نہیں تھی بلکہ ایک بہت بڑی سلطنت کی ملکہ تھی۔ سارا محل اس کے رخ کی چاندنی سے جگمگا اٹھا تھا۔ پروانے کی طرح بادشاہ کی شیفتگی دن بدن بڑھتی جا رہی تھی۔ ایک لمحے کے لیے بھی اسے ملکہ کی جدائی گوارا نہ تھی۔ دونوں کی زندگی نسیم عیش کی موجوں میں کھیلتی رہی۔ بالآخر ایک وقت ایسا آیا کہ شاہی محل کی دیواروں پر سے چاندنی ڈھلنے لگی۔ بہار کا موسم صحن چمن سے رخصت ہونے لگا۔ لالا کی طرح عشق و وارفتگی کی دہکتی ہوئی آگ اب آہستہ آہستہ اڑتی ہوئی خاکستر میں تبدیل ہونے لگی۔ بادشاہ کے اضطراب شوق کا چڑھا ہوا دریا اترنے لگا۔ ملکہ بھی کھوئی کھوئی سی رہنے لگی، وہی ملکہ جس کے بغیر ایک لمحہ بھی دل پر شاخ گزرتا تھا۔ اب کئی دن تک بادشاہ کو اس سے ملاقات کی فرصت نہیں ملتی تھی۔ ایک دن منہ لگی ہوئی کنیز کی زبانی ملکہ کو شاہی محل کے تمام راز ہائے سربستہ کی اطلاع مل گئی۔ اسے معلوم ہوا کہ درجنوں رانیاں محل کے کسی خفیہ مقام پر گمنامی کی زندگی گزار رہی ہیں۔ بادشاہ ہر سال 6 مہینے میں ایک نئی دوشیزہ کو اپنے حرم سرا میں داخل کرتا ہے، اور جب ہوس کی پیاس بجھ جاتی ہے تو اسے محل کے کسی تہ خانے میں قید کر دیتا ہے۔ ملکہ ایک دیندار پارسا عورت تھی۔ عشق رسول کا سوز و گداز اسے اپنے ماں باپ سے ورثے میں ملا تھا۔ خدا کی غیبی کارسازی پر اسے پورا اعتماد تھا۔ نامعلوم طور پر اسے یقین رہنے لگا کہ کسی دن
خونخوار عفریتوں کا یہ طلسم ٹوٹ جائے گا۔ محل کے خوفناک حالات معلوم کر کے کبھی کبھی اس کا خون جوش انتقام سے ابلنے لگتا۔ ایک دن بادشاہ سیر و شکار کے لیے باہر گیا ہوا تھا اور سارا محل خالی تھا۔ ایک کنیز جو اس خفیہ مقام سے اچھی طرح واقف تھی جہاں رانیوں کو قید کر رکھا جاتا تھا، رات کی تنہائی میں ملکہ کے پاس آئی اور رازدارانہ لب و لہجے میں عرض کرنے لگی، آپ کی عبادت و ریاضت اور خدا پرستی کے تقدس نے ہمیں آپ کا گرویدہ بنا لیا ہے۔ آپ کی ذات سارے محل کی مرجع عقیدت بنتی جا رہی ہے۔ آج پہلی بار یہ راز آپ پر منکشف کر رہی ہوں کہ بادشاہ کے اعتماد کے نتیجے میں صرف تنہا مجھ کو یہ منصب عطا کیا گیا ہے کہ میں اس زندان سے رابطہ رکھتی ہوں جہاں آپ کی طرح دوسری رانیاں قید ہیں۔ وہاں ایک لڑکی آپ سے بہت قریبی تعلق رکھتی ہے۔ آپ کا نام و نشان معلوم کر کے وہ چونک گئی اور بے تحاشا پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ آپ کی ملاقات کے لیے وہ انتہائی بے چین ہے۔ اگر آپ تیار ہوں تو نصف رات ڈھل جانے کے بعد خفیہ راستے سے آپ کو زندہ کی سیر کرا دوں۔ ملکہ یہ سنسنی خیز خبر سن کر حیران رہ گئی۔ اس کی آنکھوں کے نیچے اندھیرا چھا گیا۔ نامعلوم طور پر اس کے دل میں ان مظلوم عورتوں سے ملنے کا اشتیاق جاگ اٹھا۔ دل کی ایک خاموش تحریک پر اس نے کنیز کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، مظلوموں سے ہمدردی انسان کا سب سے بڑا جوہر ہے۔ ضرور مجھے اس تہہ خانے میں لے چلو۔ شاید میرا خدا مجھے اس کی توفیق عطا فرمائے کہ میں انہیں اس عذاب سے نجات دلا سکوں۔ ملکہ کے اس جواب پر کنیز کی مسرتوں کی کوئی انتہا نہیں تھی۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ اس نے کوئی بہت بڑی مہم سر کر لی ہے۔ دوسرے دن الصبح نماز سے فراغت کے بعد کنیز کی رہنمائی میں اس خوفناک تہہ خانے کی طرف ملکہ روانہ ہوئی۔ کنیز بہت سارے پرپیچ راستوں اور زینوں سے گزارتے ہوئے ایک مقام پر پہنچی اور رک گئی۔ اس نے مؤدب ہو کر ملکہ سے کہا، تہہ خانے کے دروازے پر مسلح سپاہیوں کا ہر وقت پہرا رہتا ہے۔ میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ ملکہ کے چہرے پر کسی اجنبی مرد کی نظر پڑے، اس لیے آپ نقاب ڈال لیجئے اور میرے بازو کے سہارے آہستہ آہستہ قدم آگے بڑھائیے۔ کنیز کی درخواست پر ملکہ نے اپنا منہ ڈھانپ لیا۔ اب راستے کا نشیب و فراز نگاہوں سے ایک لخت اوجھل ہو گیا۔ کنیز کے سہارے ملکہ آہستہ آہستہ راستہ طے کر رہی تھی۔ کافی دور چلنے کے بعد ایک زینہ ملا۔ جیسے ہی زینے کی آخری سیڑھی پر ملکہ نے قدم رکھا، اچانک اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ کچھ دور چل کر کنیز نے ایک دروازے پر دستک دی۔ دروازہ کھلتے ہی کنیز نے ملکہ سے کہا، اب اپنا نقاب الٹ دیجئے، ہم لوگ تہہ خانے میں پہنچ گئے ہیں۔ ملکہ نے نقاب الٹ دیا۔ نظر اٹھا کر دیکھا تو سامنے کوٹھریوں کا ایک سلسلہ دور تک چلا گیا تھا۔ کچھ عورتیں مغموم و اداس بیٹھی ہوئی تھیں۔ ملکہ کو دیکھتے ہی وہ اٹھ کر کھڑی ہو گئیں۔ ایک ادھیڑ عمر کی عورت نے ملکہ کے پاس پہنچ کر اظہار ہمدردی کرتے ہوئے کہا، محل میں آئے ہوئے شاید آپ کو 6 مہینے ہو گئے ہیں۔ ملکہ نے حیرت سے دریافت کیا، آپ کے سوال کا مطلب میں نہیں سمجھ سکی۔ وضاحت کرتے ہوئے اس نے جواب دیا، مطلب یہ ہے کہ ہر 6 مہینے کے بعد یہاں کے دستور کے مطابق نئی ملکہ کو اس قید خانے میں پہنچا دیا جاتا ہے، پھر اس کے بعد تا عمر یہاں سے کوئی نکل نہیں سکتا۔ ملکہ نے درمیان میں مداخلت کرتے ہوئے کہا، لیکن مجھے تو محل کی ایک کنیز یہاں سیر کرانے کے لیے لائی ہے اور میں خود اس جذبے سے آئی ہوں کہ آپ لوگوں سے مل کر خلاصی کی کوئی راہ نکال سکوں۔ ادھیڑ عمر کی عورت نے اظہار ہمدردی کے انداز میں کہا، وہ حرافہ یہی کہہ کر سب کو یہاں لے آتی ہے اور دروازے تک پہنچا کر غائب ہو جاتی ہے۔ اب آپ اپنے سینے پر صبر کی سل رکھ لیجئے، آپ کی واپسی ناممکن ہے۔ یہ سنتے ہی ملکہ نے پیچھے پلٹ کر کنیز کو آواز دی، لیکن کنیز جا چکی تھی اور دروازہ پوری طرح مقفل ہو چکا تھا۔ اب اپنی زندگی کا انجام سوچ کر ملکہ کا خون سوکھتا جا رہا تھا۔
اچانک ایک بہت بڑے صدمے کی چوٹ وہ اپنے تئیں سنبھال نہ سکی اور غش کھا کر گر پڑی۔ تہخانے کی عورتوں نے منہ پر پانی چھڑک کر اسے ہوش میں لانے کی کوشش کی۔ تھوڑی دیر کے بعد ملکہ کو ہوش آ گیا۔ ایک دو روز تک ملکہ کی بے چینی انتہائی ناقابل برداشت تھی۔ کسی پہلو سے قرار نہیں مل رہا تھا۔ ادھیڑ عمر کی عورت نے دوسرے دن ملکہ کو تسلی دیتے ہوئے کہا، بہن، بلا وجہ اپنے آپ کو ہلاک مت کرو۔ شروع میں عورت کے دل کی یہی کیفیت ہوتی ہے، پھر بعد میں اس تہخانے سے طبیعت کسی حد تک مانوس ہو جاتی ہے۔ اس تہخانے کے مختلف حصوں میں جگہ جگہ عورتیں مقید ہیں۔ اگر طبیعت قابو میں ہو تو چلو تمہیں سیر کرا لائیں، اس طرح تمہارا جی بہل جائے گا۔ ملکہ نے سر ہلا کر اس بات میں جواب دیا اور اس عورت کے پیچھے پیچھے چل پڑی۔ تہخانے کے مختلف حصوں کی عورتوں سے اس نے ملکہ کا تعارف کرایا۔ سب نے ایک نیا قیدی سمجھ کر ملکہ کو تسلی دی اور اس کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کیا۔ تہخانے کے آخری حصے سے گزرتے ہوئے ملکہ کی نظر ایک نوجوان عورت پر پڑی جو سجدے کی حالت میں رو رہی تھی۔ غیر محسوس طور پر ملکہ کا دل اس کی طرف کھنچ گیا۔ اس نے اپنی ساتھ والی عورت سے کہا، زحمت نہ ہو تو یہاں تھوڑی دیر ٹھہر جاؤ، یہ کوئی اللہ والی معلوم ہوتی ہے، بے ساختہ اس کی طرف دل کھنچ رہا ہے۔ ملکہ کی درخواست پر ساتھ والی عورت رک گئی۔ تھوڑی دیر بعد اس نے سجدے سے سر اٹھایا۔ جیسے ہی دعا مانگ کر فارغ ہوئی، ملکہ نے کمرے میں داخل ہو کر اسے سلام کیا۔ نظر سے نظر کا چار ہونا ہی تھا کہ تھوڑی دیر کے لیے دونوں پر ایک سکتے کا عالم طاری ہو گیا۔ وقفے کے سکوت میں حیرت زدہ آنکھیں دیر تک ایک دوسرے کا منہ تکتی رہی۔ اسی عالم میں ملکہ کے منہ سے ایک چیخ نکلی، غزالہ تم یہاں ہو؟ دوسری طرف سے آواز آئی، بڑی آپا، اور دونوں ایک دوسرے سے بغل گیر ہو گئیں۔ دیر تک دلوں کا طوفان اور اشکوں کا سمندر جو روکے نہیں رک رہا تھا۔ ادھیڑ عمر کی عورت کے لیے یہ واقعہ ایک معمے سے کم نہیں تھا۔ اس نے حیرت و استعجاب میں ڈوبے ہوئے دریافت کیا، ملکہ، اس مظلوم لڑکی سے تمہاری کب سے پہچان ہے؟ فرط اثر سے ملکہ بہت دیر تک خاموش رہی۔ تھوڑی دیر کے بعد جذبات پر قابو پاتے ہوئے اس نے اپنی درد انگیز کہانی سنانا شروع کی۔ یہ میری حقیقی چھوٹی بہن ہے۔ ہم لوگوں کا آبائی وطن خراسان کے ایک دیہات میں تھا۔ ہمارے والد گرامی دین کے بہت بڑے فاضل اور نہایت عابد و زاہد شخص تھے۔ عشق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کے رگو پے میں اس درجہ سرایت کر گیا تھا کہ ہر وقت تصور جانا میں ان کی پلکیں بھیگی رہتی تھیں۔ رات کا پچھلا پہر ان کے گریہ شوق کے تلاطم کے لیے مخصوص تھا۔ ان کے بال بال سے سوز و گداز اور عشق و عرفان کی چنگاری پھوٹ پڑتی تھی۔ جہاں ہم دونوں بہنوں نے قصیدہ بردہ شریف کا پہلا مطلع شروع کیا اور ان کے دل کے سمندر میں طوفان اٹھنے لگتا تھا۔ فیضان عشق کی تجلی جب اترنی شروع ہوتی تھی تو خود ہماری آواز رقت انگیز کیفیت میں ڈوب جاتی تھی۔ قصیدہ بردہ شریف تمام ہو جانے کے بعد وہ بارگاہ رسالت کی طرف رخ کر کے کھڑے ہو جاتے تھے اور نہایت درد و کرب کے ساتھ صلاۃ و سلام کی نظریں پیش کرتے تھے۔ بسا اوقات تو ایسا معلوم ہوتا تھا کہ بحر و بر اور دشت و جبل کے سارے فاصلے مٹ گئے ہیں اور حضور جان نور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنہری جالی کے بالکل قریب کھڑے ہو کر ہم عرض مدعا کر رہے ہیں۔ والد بزرگوار چھوٹی بہن سے بہت زیادہ مانوس تھے اور فرمایا کرتے تھے، میں اس کی پیشانی پر ابدی سعادتوں کا نور دیکھ رہا ہوں، وہ فضل و شرف کے آسمان کی مشتری ہے۔ ایک سال ایسا ہوا کہ حج کا موسم آتے ہی والد محترم کا جذبہ شوق تاب ضبط سے باہر ہو گیا۔ ذرا سی ہوا لگتی ہی دبی ہوئی چنگاری دہکنے لگتی۔ اچانک انہوں نے دیار حبیب کے مقدس سفر کا ارادہ کر لیا۔ سارے خراسان میں والد صاحب کے سفر حرمین کی دھوم مچ گئی۔ گاؤں گاؤں سے زائرین کا ایک تانتا بن گیا۔ متوسلین و معتقدین کی ایک بہت بڑی تعداد والد صاحب کے شریک سفر ہو گئی۔
انتظار کرتے کرتے بالآخر وہ شام آ ہی گئی جس کی سحر کو تمناؤں کے ہجوم میں والد بزرگوار کا قافلہ آمادہ سفر ہونے والا تھا۔ رات کو اچانک چھوٹی بہن بضد ہو گئی کہ وہ بھی حجاز کے مقدس سفر میں والد صاحب کے ساتھ رہے گی۔ اس کا مچلتا ہوا ناز والد صاحب سے نہیں دیکھا گیا، چنانچہ صبح ہوتے ہی والد صاحب نے اسے بھی ساتھ لے جانے کا فیصلہ کر لیا۔ فجر طلوع ہوتے ہی نماز سے فارغ ہو کر عازمین حج کا مقدس قافلہ حجاز کی طرف روانہ ہو گیا۔ جب تک قافلے کی گرد نظر آتی رہی، اشکبار آنکھوں سے میں اسے دیکھتی رہی، لیکن جب قافلہ نگاہوں سے اوجھل ہو گیا تو میں حسرت ناک مایوسی کے ساتھ دروازے سے لوٹ آ گئی۔ چونکہ کئی سال بیشتر ہماری والدہ محترمہ خدا کو پیاری ہو چکی تھی، اس لیے میں والد بزرگوار کی واپسی تک اپنے چچا کے گھر چلی گئی۔ قافلے کی واپسی کے دن جب قریب آئے تو میری مسرتوں کی انتہا نہیں تھی۔ زندگی میں پہلی بار والد بزرگوار کو اس دیار اقدس کی حاضری نصیب ہوئی تھی، جہاں کے تصور سے ان کی آرزوؤں کی دنیا آباد رہا کرتی تھی۔ شوق کی امنگوں میں ڈوب کر میں نے خیر مقدم کی تیاریاں شروع کر دیں۔ آنگن سے لے کر باہر تک سارا گھر صاف ستھرا کر کے چمنزار بنا دیا۔ شہنشین جو والد صاحب کی نشست گاہ تھی، میں نے اسے دلہن کی طرح سجا دیا۔ ایک دن یہ خبر موصول ہوئی کہ کل صبح تک قافلہ آبادی میں داخل ہو جائے گا۔ انتظار شوق میں اس روز رات بھر مجھے نیند نہیں آئی۔ صبح طلوع ہوتے ہی ہر طرف سے قافلے کی آمد کا شور برپا ہوا۔ لوگ اپنے اپنے گھروں سے باہر نکل کر رہ گزر کی طرف دوڑ پڑے۔ میں بھی اپنے والد بزرگوار اور اپنی بچھڑی ہوئی بہن کے رہ گزر میں اپنی نگاہوں کا فرش بچھانے کے لیے بھاگتے ہوئے دروازے پر آ کھڑی ہوئی۔ دیدائے شوق واہ کیے ہوئے اپنے باپ کی مقدس قدموں کے غبار کا انتظار کر رہی تھی کہ قافلے کا ایک شخص اپنے سر پر خاک ڈالتا ہوا آیا اور اس نے مجھے یہ لرزہ خیز خبر دی، خدا تمہیں صبر کی توفیق کرے۔ یہ خبر دیتے ہوئے کلیجہ منہ کو آ رہا ہے کہ تمہارے والد محترم اور تمہاری چھوٹی بہن کو ڈاکوؤں نے ہلاک کر دیا ہے۔ اس کی زبان سے یہ فقرہ سنتے ہوئے میں غش کھا کر زمین پر گر پڑی۔ سارے گھر میں کوہرام مچ گیا۔ دن دہاڑے ہماری آرزوؤں کا خون ہو گیا۔ میں اپنی ماں کی یتیم تو تھی ہی، اب اپنی دانست میں باپ کی بھی یتیم ہو گئی۔ اس لیے چچا نے مجھے اپنی کفالت میں لے لیا۔ چچا بھی اس واقعے سے اتنا شکستہ خاطر ہوئے کہ انہوں نے آبائی وطن چھوڑ دیا اور سمرقند میں بود و باش اختیار کر لی۔ ملکہ نے اپنی درد انگیز کہانی ختم کرتے ہوئے کہا، یہاں تک تو مجھے معلوم تھا، اس کے بعد کا واقعہ مجھے معلوم نہیں کہ والد صاحب کہاں ہیں۔ میری چھوٹی بہن غزالہ اس تہخانے تک کیسے پہنچی، اسے تو غزالہ ہی بتا سکتی ہے۔ اس ادھیڑ عمر کی عورت کے اصرار پر غزالہ نے بھیگی ہوئی پلکوں کے ساتھ ایک ٹھنڈی آہ بھر کر کہانی کا بقیہ حصہ سناتے ہوئے کہا، حجاز کے سفر میں والد بزرگوار جہاں کہیں بھی رکتے، وہ اپنے ٹھہرنے کی جگہ عام لوگوں سے ہٹ کر دور ایک گوشے میں پسند کرتے تھے کہ ان کی عبادت و ریاضت اور خیال کی یکسوئی میں کوئی خلل واقع نہ ہو۔ ایک دن ایسا ہوا کہ قافلہ ایک گھنے جنگل کو عبور کر رہا تھا۔ شب و روز چلتے چلتے کئی دن بیت گئے، لیکن جنگل کی مسافت ختم ہونے کو نہ آئی۔ پہم تگودوہ کی وجہ سے قافلہ کافی تھک چکا تھا، اس لیے ہم سب تیسرے دن شام کے وقت ایک پہاڑ کے دامن میں رک گئے۔ آدھی رات سے زیادہ ڈھل چکی تھی، سوائے چند مہمانوں کے سارا قافلہ گہری نیند سو رہا تھا۔ ایک کنارے والد بزرگوار نے اپنا خیمہ نصب کرایا تھا۔ وہ تہجد کی نماز میں مصروف تھے۔ میں ایک گوشے میں لیٹی ہوئی تھی کہ اچانک گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز میرے کان میں آئی۔ میں فوراً جاگ گئی اور خیمے کے باہر ایک شخص کی یہ آواز سنی، جلدی کرو، یہی وہ خیمہ ہے۔ ابھی یہ جملہ ختم بھی نہیں ہو پایا تھا کہ چند بھاری بھرکم جسم والے سپاہی خیمے کے اندر گھس آئے اور انہوں نے کمند پھینک کر مجھے
اور والد صاحب کو گرفتار کر لیا۔ قیدیوں کی طرح میرے ہاتھ اور پاؤں کس دیے اور میں بالکل بے بس ہو گئی۔ اس کے بعد ظالموں نے مجھے وہاں سے اٹھا کر ایک تیز رفتار گھوڑے کی پشت پر باندھ دیا۔ جس وقت سپاہی نے گھوڑے کو دوڑایا تو میں نے دیکھا کہ والد بزرگوار بھی اسی طرح ایک گھوڑے کی پشت سے بندھے ہوئے تھے۔ اس کے بعد انہیں کہاں لے جایا گیا، ان کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا، مجھے کچھ نہیں معلوم۔ اس کی مجھے کوئی خبر نہیں کہ وہ آج تک بقید حیات بھی ہیں یا وہ بھی خدا کو پیارے ہو گئے ہیں۔ رات بھر پوری قوت رفتار کے ساتھ گھوڑا چلتا رہا۔ صبح کو جب پاؤں پھوٹی تو مجھے گھنی پہاڑیوں کے بیچ میں ایک چشمے کے کنارے اتارا گیا۔ میرے ساتھ 2 گھوڑ سوار اور بھی تھے جو دائیں بائیں دونوں طرف سینے تان کر چل رہے تھے۔ اب میرا کمند کھول دیا گیا تھا، لیکن تکلیف کی شدت سے سارا جسم چور چور ہو رہا تھا۔ بڑی مشکل سے چل کر میں نے چشمے کے کنارے پہنچی اور وضو کر کے صبح کی نماز ادا کر سکی۔ ہنوز میرے اوپر سکتے کی کیفیت طاری تھی، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میرے ساتھ کیا واقعہ پیش آ گیا ہے۔ نماز سے فارغ ہو کر میں اپنا منہ ڈھانپتے ہوئے ایک کنارے پر بیٹھ گئی۔ فرط تحیر سے مجھ سے رویا بھی نہیں جا رہا تھا۔ ایک سپاہی نے مجھ پر طنز کرتے ہوئے کہا، اداس کیوں بیٹھی ہو؟ آج شام تک تم سمرقند کے بادشاہ کی ملکہ بنا دی جاؤ گی۔ شاہی محل میں پہنچ کر تمہارے دن پلٹ آئیں گے۔ یہ سنتے ہی ایسا محسوس ہوا جیسے کسی طوفان کا بند ٹوٹ گیا ہے۔ میری ہچکیوں کے گداز سے چٹانوں کے جگر میں شگاف ہو گیا۔ ایک بھیانک انجام کے خوف سے میں لرز گئی۔ خدائے کردگار اور رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب میں دل کی خاموش فریاد کے سوا اب میرے لیے نجات کی کوئی سبیل نہیں رہ گئی تھی۔ شفیق باپ کی جدائی کا غم الگ سوہان روح تھا، اور خود اپنا حال یہ تھا کہ مارے شرم و غیرت کے زمین میں دفن ہونے کو جی چاہتا تھا۔ کسی پل چین و سکون نہ تھا، رہ رہ کر عزت نفس کے لٹ جانے کی تشویش بڑھتی جا رہی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد خادموں نے گھوڑے کی پشت پر مجھے سوار کرایا اور گٹھری کی طرح باندھ دیا۔ جسم کی اذیت کے علاوہ روح کا کرب سب سے زیادہ جاں گسل تھا۔ میں گھوڑے کی پشت سے بندھی ہوئی نیم بے ہوشی کے عالم میں چلی جا رہی تھی۔ مجھے خود یہ معلوم نہ تھا کہ میرا انجام کیا ہونے والا ہے۔ شام کو ایک وادی کے قریب پہنچی تو سامنے ایک نہایت عظیم ایوان نظر آیا۔ سپاہی نے پھر مجھے طنز کرتے ہوئے کہا، دیکھ لو، یہی وہ شاہی محل ہے جہاں تمہیں ملکہ بن کر رہنا ہے۔ پھر زخموں پر نمک کی ٹیس محسوس ہوئی اور میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ کسی پہرا دینے والے سپاہی نے آواز دی، محل کے عقبی دروازے پر یہ گھوڑا لے کر جاؤ اور کھڑا کر دو۔ باغ پکڑتے ہوئے ایک شخص گھوڑے کو آہستہ آہستہ لے کر آگے بڑھا۔ محل کے عقبی دروازے پر گھوڑا کھڑا کر دیا گیا۔ چند ہی لمحے کے بعد دروازہ کھلا اور اندر سے چند نوجوان عورتیں باہر نکلیں اور مجھے گھوڑے پر سے اتار کر اندر کی طرف لے چلیں۔ میرا دل دھڑک رہا تھا اور حیرت زدہ ہو کر میں اپنے مقدر کا تماشا دیکھ رہی تھی۔ معلوم ہوا کہ یہ شاہی محل کی کنیزیں ہیں جنہیں میری خدمت کے لیے مامور کیا گیا ہے۔ ان کنیزوں نے لے جا کر مجھے ایک آراستہ مکان میں اتارا۔ انتہائی بے چینی کے عالم میں میں نے وضو کیا اور مغرب کے لیے کھڑی ہو گئی۔ جب میں نے یہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا تو فرط غم سے پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ والد بزرگوار کے فیضان عشق کے صدقے میں مدینہ ہماری روحوں سے بہت قریب ہو گیا تھا۔ تصور کے سہارے میں سنہری جالی کے قریب پہنچ گئی اور بے قرار فریادی کی طرح اپنے آقا کو آواز دی، چوکھٹ کی کنیز اپنی آبرو کی بھیک مانگتی ہے، سرکار عالی جاہ میرے بوڑھے باپ کے آنسوؤں کا بھرم رکھ لیجئے، ظالموں کے چنگل سے میرے ناموس کو بچائیے۔ یہ کہتے کہتے شدت کرب سے میرے اوپر غشی طاری ہو گئی۔ کافی دیر کے بعد میری آنکھ کھلی تو دیکھا کہ کنیزیں میرے سرہانے کھڑی پنکھا جھلا رہی ہیں۔ میں نے ان میں سے کسی کی طرف توجہ نہیں کی۔ انہوں نے مجھ سے ہم کلام ہونے کی ہزار کوشش کی، لیکن میں نے یک لخت خاموشی اختیار کر لی تھی۔ رات جب تھوڑی سی ڈھل گئی
تو میں نے دیکھا کہ چند کنیزیں اسی گھر میں داخل ہوئیں، ان کے ہمراہ چند صندوق بھی تھے۔ انہوں نے مجھ سے مخاطب ہو کر کہا، مبارک ہو کہ تمہاری قسمت کا ستارہ آج اوج ثریا پر چمکنے والا ہے۔ خراسان کا یہ شہرہ آفاق حسن آج اپنے صحیح قدردان کے پاس پہنچ گیا ہے۔ ہوش میں آؤ، یہ موقع آنسو بہانے کا نہیں بلکہ خوشی سے مچل جانے کا ہے۔ سامان آرائش لیے ہوئے یہ مشاطائیں کھڑی ہیں، تم انہیں اجازت دو کہ وہ تمہیں دلہن بنائیں۔ بادشاہ نے جب سے تمہارے خداداد حسن کا شہرہ سنا ہے، اس کی آنکھوں کی نیند اڑ گئی ہے۔ بالآخر آج شاہی محل کے چند وفادار سپاہیوں کی بدولت بادشاہ کی زندگی کا قرار واپس لوٹ آیا۔ یہاں پہنچ کر غزالہ آپ دیدہ ہو گئی، بولتے بولتے اس کی آواز حلق میں پھنس گئی۔ بڑی مشکل سے اتنا کہہ کر خاموش ہو گئی کہ ان کنیزوں کی زبانی یہ بات سن کر میرے دل پر جیسے بجلی گر پڑی۔ سخت حیران تھی کہ چارہ سازی کے لیے آخر مدینے کے آسمان سے کوئی قافلہ کیوں نہیں اترتا۔ میں یہ وحشت ناک خبر سنتے ہی رنج و غم سے نڈھال ہو گئی۔ مشاطائیں میرے قریب آ کر بیٹھ گئیں اور مجھے سمجھانے لگی۔ ہر چند انہوں نے مجھ سے گفتگو کرنے کی کوشش کی، لیکن میں بالکل خاموش رہی۔ جب بہت دیر ہو گئی تو بادشاہ کی ایک منہ لگی کنیز دوڑتی ہوئی آئی اور اچانک ان پر برسنے لگی، جہاں پناہ حجلۂ عروسی میں کب سے منتظر ہیں اور تم یہاں بیٹھ ہاتھ پر ہاتھ دھرے جھک مار رہی ہو۔ چلو جلدی کرو ورنہ شاہی عتاب نازل ہوا تو کسی کی خیر نہیں ہے۔ مشاطاؤں نے دبی زبان میں جواب دیا، ہم کیا کریں؟ جوڑے کے تھال لیے کب سے خوشامد کر رہی ہیں، لیکن ان کا دماغ تو آسمان پر ہے، یہ بات کرنے کی روادار تک نہیں، دلہن بنانے کا موقع کیا دیں گی؟ آخر ضد کی بھی کوئی حد ہوتی ہے۔ یہ جواب سن کر کنیز نے غصے سے بھری ہوئی آواز میں کہا، اچھا ٹھہرو، ان کا علاج ابھی دریافت کر کے آتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ واپس لوٹی اور بجلی کی طرح نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ میرا دل خوف سے دھڑکنے لگا کہ نامعلوم اب کون سی قیامت توڑے گی۔ دل ڈوبنے کا یہی عالم تھا کہ تھوڑی دیر کے بعد وہ کنیزوں کا ایک دستہ لیے چلی آ رہی تھی۔ میرے قریب پہنچ کر اس نے ساتھ آنے والی کنیزوں کو للکارتے ہوئے کہا، اس لاڈلی کی ذرا خبر تو لینا، ابھی تک یہ سمجھ رہی ہے کہ آغوش مادر میں ہی ہے، کب سے ان کا ٹسوا بہہ رہا ہے، ہزار سمجھانے کے بعد بھی یہاں کے ماحول میں ڈھلنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ جیسے بھی بن پڑے تم آج ان کی تیاہٹ توڑ دو۔ حجلۂ عروسی میں پہنچ جانے کے بعد خود ہی ان کا نشہ ہرن ہو جائے گا۔ اس بدبخت کی للکار پر ساتھ آئی ہوئی کنیزیں آگے بڑھیں اور چاروں طرف سے بے تحاشا مجھ پر ٹوٹ پڑیں اور مجھے اپنے شکنجے میں کس لیا، اور دوسری طرف مشاطاؤں سے کہا، جلدی کرو اور اسے حجلۂ عروسی کے لیے تیار کرو۔ مجھے اپنی بے بسی پر بے ساختہ رونا آیا، رہ رہ کر دل میں ہوک اٹھتی تھی کہ خدا کا کوئی غیبی ہاتھ کیوں نہیں نمودار ہوتا۔ مدینے سے رحمت و امداد کا قافلہ اترنے کے لیے اب کس گھڑی کا انتظار ہے؟ ناموس کا خرمن جل جانے کے بعد کوئی آ کر بھی کیا کرے گا؟ مایوسیوں کے گرداب میں غوطہ لگاتے ہوئے اب میرے ایمان و یقین کی بنیادیں ہلنے لگیں، ایک ایک کر کے اعتماد و امید کے وہ شیرازے بکھرنے لگے جو دل کی دھڑکنوں کے ساتھ مربوط تھے۔ زیست کی طہارت و سلامتی کا یہی ایک آخری سہارا تھا، سو وہ بھی اب دم توڑ رہا تھا۔ اب میں مشکوک ہو کر سوچنے لگی تھی کہ غیبی کارسازیوں کی جو روایتیں مجھ سے والد صاحب نے بیان کی تھیں، کیا وہ فرضی کہانیوں کی طرح سراسر جھوٹی تھیں؟ اسی امید و بیم کی کشمکش میں بھیانک انجام سوچ سوچ کر مجھ پر اچانک غشی طاری ہو گئی۔ بہت دیر کے بعد جب ہوش آیا تو میں نے اپنے آپ کو دیکھا کہ مجھے دلہن کی طرح بنا سوار کر سجا دیا گیا ہے۔ یہ منظر دیکھ کر میں شدت کرب سے بے قابو ہو گئی اور غیر ارادی طور پر میرے منہ سے ایک دردناک چیخ بلند ہوئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی لخت جگر فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے صدقے میری آبرو بچا لیجئے۔ ابھی میری یہ چیخ فضا میں تحلیل بھی نہ ہو پائی تھی
کہ وہی آفت نصیب کنیز بدحواسی کے عالم میں دوڑتی ہوئی آئی اور دہشت ناک لہجے میں اطلاع دی، ارے غضب ہو گیا، جہاں پناہ کو ایک نہایت مہلک قسم کے زہریلے بچھو نے ڈنک مار دیا ہے، وہ ماہی بے آب کی طرح بستر پر تڑپ رہے ہیں، پاسبانوں کو جلدی خبر دو کہ وہ فوراً شاہی طبیب کو بلا لائیں، جہاں پناہ صرف چند گھڑی کے مہمان ہے۔ یہ خبر دے کر وہ پاگلوں کی طرح الٹے پاؤں واپس لوٹ گئی۔ اس واقعے سے اچانک سارے محل میں کوہرام مچ گیا، تمام کنیزیں اور مشاطائیں میرے پاس سے فوراً اٹھ گئیں اور ادھر ادھر بدحواسی کے عالم میں دوڑنے بھاگنے لگیں۔ آن کی آن میں محل کا سارا نقشہ بدل گیا، میرے یقین کے بجھتے ہوئے چراغوں کی لو تیز ہو گئی، میری امیدوں کا آب گینا شکست کی زد سے بچ گیا۔ خوشا نصیب کہ میری آتشیں فریاد مدینہ کی چوکھٹ سے بامراد ہو واپس آئیں، میری روح کے معنوی سہاروں کی عمر دراز ہو گئی، میرے دل کے تاریک ویرانے اچانک کسی شاداب گلستان کی طرح لہلہا اٹھے۔ اب سجدہ شکر کے اضطراب سے میری پیشانی بوجھل ہوتی جا رہی تھی کہ اچانک سر کے بل میں زمین پر گر پڑی۔ بھرپور تنہائی کے عالم میں میری نیاز بندگی کے مچلنے کا تماشا قابل دید تھا۔ کئی بار فرط مسرت میں اچھل کر میں عرش الہی کے کنگروں کو چھو آئی۔ میری روح کے نہا خانے میں غیبی چارہ گری کا جو یقین جاگ اٹھا تھا، اب اسے دنیا کی کوئی طاقت سلا نہیں سکتی تھی۔ کئی پہر رات تک جذبات کے تلاطم کا یہی عالم رہا، پھر جیسے ہی مجھے تنہائی کا موقع ملا، میں نے شیطان کا مہیا کیا ہوا پیرہن فوراً اتار دیا اور اپنے انہی پرانے کپڑوں میں ملبوس ہو گئی۔ چونکہ میں اپنی زبان پر قفل چڑھا چکی تھی، اس لیے میں اس واقعے کے انجام سے متعلق کسی سے کچھ دریافت نہ کر سکی، لیکن ساری رات محل کے مختلف حصوں میں شور و فغاں کی آواز سے یہ اندازہ ضرور ہوا کہ قہر الہی کی مار بڑی جاں گسل ہے۔ صبح کو میرے کمرے کے قریب دو کنیزیں باتیں کر رہی تھیں، نہ جانے کس قسم کا وہ زہریلا بچھو تھا کہ ابھی تک اس کا زہر اتر نہیں رہا ہے، اور سب سے بڑی حیرت کی بات تو یہ ہے کہ طلسم ہوش ربا کی طرح جانے والا وہ بچھو کہاں غائب ہو گیا کہ محل کا چپا چپا چھان مارنے کے باوجود بھی اس کا کہیں پتہ نہیں چل رہا۔ دوسری کنیز نے یہ بات کاٹتے ہوئے کہا، اور سب سے لرزہ خیز خبر تو یہ ہے کہ دربار کے رومی طبیب نے کہا ہے کہ بادشاہ کا اس مہلک زہر سے جاں بر ہونا بہت مشکل ہے۔ بالفرض علاج معالجے سے وہ اچھے بھی ہو گئے تو یہ زہر زندگی کے آخری لمحے تک ان کا ساتھ نہ چھوڑے گا۔ چونکہ اب سارے محل کی توجہ بادشاہ کے علاج کی طرف مبذول ہو گئی تھی، اسی لیے میں ان ایام میں نشانے سے ہٹ گئی تھی۔ تسبیح و درود اور تلاوت و نماز کے علاوہ میرا کوئی مشغلہ نہیں تھا، نہ میرا کسی سے کوئی واسطہ تھا، اور نہ بجز ایک دو کنیزوں کے جو میری ضرورت کی چیزیں مہیا کرنے پر مامور تھیں، نہ کوئی میرے قریب آتا تھا۔ میری زبان بندی نے مجھے بہت سارے مصائب سے بے خطر کر دیا تھا۔ خیالات کی طہارت اور دل کی یکسوئی کے باعث اب میری روح کی لطافت ملکوتی سرشت سے دن بدن قریب ہوتی جا رہی تھی۔ مدینے کے آسمان سے سفید بالوں کے امڑتے ہوئے قافلے اب میری نظر کے سامنے ہر وقت رواں دواں رہا کرتے تھے۔ اب ماتھے کی آنکھوں سے میں اس حقیقت کا شب و روز نظارہ کر رہی تھی کہ مظلوموں کی آہ کس طرح آسمان کے دریچوں سے گزر کر باب رحمت پر دستک دیتی ہے۔ جلووں کے اسی عالم رنگا رنگ میں میرے کئی مہینے گزرے۔ میری روح کی نفاست و تازگی کا وہ خوشگوار موسم حافظے سے کبھی اوجھل نہیں ہوتا۔ ایک دن میں اشکبار آنکھوں سے قرآن کی تلاوت کر رہی تھی کہ محل کی ایک کنیز آئی اور دو زانوں ہو کر میرے ساتھ بیٹھ گئی۔ جب میں نے تلاوت ختم کی تو اس نے نہایت دھیمی آواز میں کہا، مجھے آپ کے تقدس مآب زندگی سے بے حد عقیدت ہو گئی ہے۔ آپ کے نالہ سحر نے پہاڑوں کے جگر میں شگاف ڈال دیا ہے۔ اب آپ اپنی بے داغ زندگی کو زیادہ آزردہ نہ کیجیے، ظالم کو اپنے کرتوت کی سزا مل گئی ہے۔ طبیبوں نے کہا ہے کہ بچھو کے زخم نے ناسور کی شکل اختیار کر لی ہے، اب وہ بہت دنوں تک اچھا نہیں ہوگا۔ مظلوم کی آہ ایک ایسا شرارہ ہے جس کی تپش سے پتھر بھی پگھل جاتے ہیں،
اب میرا درد کسی درما کا محتاج نہیں رہ گیا تھا، اس لیے کنیز کی باتوں سے میرے دل کی کیفیت میں کوئی فرق نہیں آیا۔ زندگی کے اسی مد و جزر میں 6 مہینے کی طویل مدت گزر گئی۔ اچانک ایک دن ایسا محسوس ہوا کہ پھر میری حیات کے افق پر مصائب کے بادل منڈلا رہے ہیں۔ ایک شام کو پس دیوار چند ایرانی کنیزیں آپس میں سرگوشیاں کر رہی تھیں۔ آخر ایران ہی کا طبیب دستے شفا ثابت ہوا۔ اسی کے علاج سے جہاں پناہ کو حیرت انگیز طور پر صحت یابی حاصل ہوئی ہے، ورنہ مملکت کے سارے طبیبوں نے اس زخم کو لا علاج قرار دے دیا تھا۔ دوسری کنیز نے دریافت کرتے ہوئے جواب دیا، تمہیں معلوم ہے کہ جہاں پناہ غسل صحت کس دن فرمانے والے ہیں؟ اس نے جواب دیتے ہوئے کہا، اس کی تاریخ کیا مقرر ہوئی ہے یہ مجھے نہیں معلوم، لیکن اتنا پتہ چلا ہے کہ دارالخلافہ میں جشن صحت کی عظیم الشان تیاریاں ہو رہی ہیں۔ یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ جہاں پناہ کے غسل صحت کے دن غزالہ نام کی جو لڑکی اس محل میں مقید ہے وہ ان کے حجلۂ عروسی میں داخل ہو جائے گی۔ یہ وحشت ناک خبر سن کر پھر میرے دل کی بے قراریوں کا موسم پلٹ آیا۔ پھر سویا ہوا درد جاگ اٹھا اور پھر میں اندر ہی اندر سلگنے لگی، لیکن میرا یقین اپنی جگہ پر سلامت تھا کہ اس بار بھی رحمت یزدانی ضرور میری مدد کرے گی۔ میری بے جان لاش کے جنازے سے پہلے میرے ناموس کا جنازہ کبھی نہیں اٹھے گا۔ کچھ ہی دنوں کے بعد محل میں اندر سے لے کر باہر تک تیاریاں شروع ہو گئیں۔ اس زمانے میں غم کا احساس اتنا نازک ہو گیا تھا کہ شادیانے کی آواز سے رگے جاں پر چوٹ پڑتی تھی۔ ایک دن شام کو وہی شوخ و عیار کنیز میرے پاس یہ پیام مرگ لے کر آئی، لاڈلی، محل میں رہتے ہوئے تمہیں کافی عرصہ ہو گیا، اب تو یہاں کا ماحول راس آ گیا ہوگا، آج پھر تمہیں دلہن بنانے کے لیے مشاطائیں آ رہی ہیں۔ مجھے امید ہے کہ بغیر کسی مزاحمت کے تم ان کی پیشکش قبول کر لو گی۔ آج جہاں پناہ کے جشن صحت کا دن ہے، کوئی ناخوشگوار واقعہ رونما نہ ہونے پائے۔ ان کی مسرتوں میں شریک ہونا ہمارا اخلاقی فریضہ ہے۔ یہ جاسوس خبر سنا کر وہ بدبخت چلی گئی اور میں منہ ڈھانپ کر رونے لگی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ مشاطائیں کنیزوں کا دستہ لیے ہوئے پھر میرے پاس آئیں اور میرے قریب آ کر بیٹھ گئیں۔ پہلے تو انہوں نے نہایت رازدارانہ لہجے میں مجھے شیشے میں اتارنے کی کوشش کی۔ جب میں نے ان کی طرف سے منہ پھیر لیا تو ساتھ آنے والی کنیزوں نے میرے دونوں بازو تھام لیے اور مجھے شکنجے میں لے لیا۔ اس کے بعد چاروں طرف سے مشاطائیں ٹوٹ پڑیں اور جس حد تک وہ مجھے بدل سکیں بدل دیا۔ اس کے بعد جیسے ہی کنیزیں مجھے چھوڑ کر علیحدہ ہوئیں، میں نے ساری آرائش نوچ کر پھینک دی۔ اسی درمیان میں وہ بدبخت کنیز پھر آ گئی۔ اس نے مجھے اس حال میں دیکھا تو غصے میں بھر گئی اور نہایت سخت سست کہنے کے بعد کنیزوں کو حکم دیا، یہ نہیں مانتی تو اسی حال میں اسے حجلۂ عروسی تک پہنچا دو۔ اس کے بعد ظالموں نے زبردستی مجھے گود میں اٹھایا اور حجلۂ عروسی میں لے جا کر بٹھا دیا۔ وہ بدنہاد کنیز بھی وہیں موجود تھی۔ میری طرف منہ کر کے کہنے لگی، ابھی جہاں پناہ دربار میں عمائدین سلطنت کی مبارکبادیں قبول کر رہے ہیں، جیسے ہی توپ سرد ہوگی وہ وہاں سے اٹھ کر حجلۂ عروسی میں تشریف لائیں گے۔ دروازے پر کنیزوں کا پہرا تھا اور میں اندر اپنی تقدیر کا ماتم کر رہی تھی۔ سخت اضطراب تھا کہ میں اپنے ناموس کے مدفن کے قریب پہنچ گئی تھی۔ پردہ غیب سے اب تک کوئی ہاتھ نمودار نہیں ہوا تھا۔ پھر میرے ایمان و یقین کی دیوار ہلنے لگی۔ پھر مایوسیوں کے گرداب میں میرا دل ڈوبنے لگا۔ امید کا ٹمٹماتا ہوا چراغ جل رہا تھا، وہ بھی آندھیوں کی زد پر تھا۔ دل کی امید و بیم کا یہی عالم تھا کہ اچانک توپ سرد ہو گئی، ایک چنگاری اڑی اور امید کا سارا خرمن جل گیا۔ ہٹو، بچو اور مبارک ہو کے شور سے سارا محل گونج اٹھا۔ اب میں اپنے آپ میں نہیں تھی۔ شدت اضطراب میں زمین پر لوٹنے لگی۔ وحشت سے میری رگوں کا خون منجمد ہونے لگا۔ موت کے سوا اب کوئی میرے ناموس کا حفاظت کرنے والا نہیں تھا۔ اسی عالم سوگ میں ایک بدبخت کنیز نے میرے زخموں پر نمک چھڑکا،
نہایت ہی ادب و احترام سے کھڑی ہو جاؤ، جہاں پناہ زینے سے گزرتے ہوئے اب ادھر آنا ہی چاہتے ہیں۔ یہ خبر نشتر کی طرح میرے کلیجے میں چپ گئی، میں ایک دم تل ملا اٹھی، میرا دم گھٹنے لگا۔ اب میرے اعتماد و یقین کا شیرازہ بکھرنا ہی چاہتا تھا کہ ناگہان محل کے زیریں حصے سے ایک شور بلند ہوا۔ وہی کنیز جو غائبانہ طور پر مجھ سے مانوس تھی میرے پاس دوڑی ہوئی آئی اور ہانپتے ہوئے کہا، اب اپنا خون نہ جلائیے، مدینے کے آسمانوں سے چارہ گروں کا قافلہ آ گیا ہے، بادشاہ زینے سے گر کر بے ہوش ہو گئے ہیں۔ جیسے ہی وہ یہ خبر دے کر واپس لوٹی، وہی شوخ و عیار کنیز افتاں و خیزاں میرے پاس آئی اور مجھ سے کہا، فوراً کمرہ خالی کر دو، جہاں پناہ بے ہوش ہو گئے ہیں انہیں اٹھا کر یہیں لایا جا رہا ہے۔ میں دل ہی دل میں شکر الہی بجا لاتی ہوئی وہاں سے نکل کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ آج میرے ایمان و یقین کے عروج کی کوئی انتہا نہیں تھی۔ میں نے دست غیب کی توانائیوں کا بے حجاب تماشا دیکھا تھا۔ یہ راز اچھی طرح سمجھ میں آ گیا تھا کہ انسان کسی آزمائش میں ثابت قدم رہے تو رحمت کارساز اسے تنہا نہیں چھوڑتی۔ خدا آباد رکھے طیبہ کی نورانی سرزمین کو، گیتی کے مظلوموں کی پناہ گاہ ہے، کوئی کہیں بھی رہے دل مغموم کا نالہ رائگا نہیں جاتا۔ اس سیاہ کار اور بدچینت بادشاہ کے علاج کا سلسلہ ابھی جاری ہی تھا کہ ایک دن مجھے اس قید خانے میں پہنچا دیا گیا۔ جب سے میں یہی ہوں، یہاں پہنچ کر غزالہ اپنی بہن ملکہ سے لپٹ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ قید خانے میں غزالہ سے ملاقات کے بعد اپنے ہی کمرے میں اسے بلا لیا۔ دونوں بہنیں ساتھ ہی رہنے لگیں۔ چند دنوں کے بعد ایک صبح کو غزالہ گھبرائی ہوئی اٹھی اور ملکہ کو بیدار کیا۔ ملکہ نے آنکھیں کھول دیں اور حیرت کے عالم میں گھبرائے ہوئے دریافت کیا، کیا بات ہے، جلدی کہو۔ غزالہ نے کہا، گھبرانے کی کوئی خاص بات نہیں ہے آپا، میں نے ابھی ایک عجیب خواب دیکھا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ کوئی بہت بڑا واقعہ رونما ہونے والا ہے۔ میں نے گھوڑوں کی نہ ٹوٹنے والی ایک قطار دیکھی ہے جن پر نہایت جمیل و شکیل نوجوان سوار تھے۔ ان کے ہاتھ میں ننگی تلواریں بجلی کی طرح چمک رہی تھیں اور ان کی اونچی کلغیوں سے عجیب طرح کی ہیبت ٹپک رہی تھی۔ میرے سینے پر ذرا ہاتھ رکھ کر دیکھو، اب تک میرا دل دھڑک رہا ہے۔ ملکہ نے جواب دیتے ہوئے کہا، خدا کرے تمہارا خواب مبارک و مسعود ثابت ہو۔ ویسے مجھے بھی یقین ہے کہ ظلم کی ٹہنی زیادہ دنوں تک شاداب نہیں رہ سکتی۔ کسی نہ کسی طرف سے قہر الہی کا کوئی نہ کوئی طوفان ضرور اٹھے گا۔ آواز دو اس رحمت مجسم کو جو روئے زمین پر مظلوموں کا بہترین حامی ہے، جس نے طاغوت کے قید خانے سے انسانیت کو آزاد کرایا تھا۔ اس کی تیغ ابرو کا ایک ہلکا سا اشارہ آنے واحد میں ہماری تمام بیڑیوں کو کاٹ سکتا ہے۔ غزالہ کو اپنے خواب کی تعبیر کا نہایت شدت سے انتظار تھا۔ ہر روز وہ سربہ سجود ہو کر گھنٹوں روتی رہتی تھی۔ کسی کو خبر نہ تھی کہ وہ سسکیوں کی زبان میں اپنے پروردگار سے کیا کہا کرتی ہے، لیکن اس ناقابل انکار حقیقت سے سب اچھی طرح واقف تھیں کہ اکثر اس کے دوپٹے کا آنچل آنسوؤں سے نم رہا کرتا تھا۔ چند ہی ہفتوں کے بعد ایک زبردست واقعہ رونما ہوا۔ زندانیوں کو جو کھانا تقسیم کیا جاتا تھا، اس میں ایک وقت کی کمی واقع ہو گئی۔ دوسرے دن آنے جانے والی کنیزوں کی زبانی معلوم ہوا کہ کسی آنے والے خطرے کے پیش نظر مملکت کا غلہ محفوظ کیا جا رہا ہے، اس لیے عارضی طور پر اس میں تخفیف کر دی گئی ہے۔ خطرہ ٹل جانے کے بعد پھر اسے دستور کے مطابق بحال کر دیا جائے گا۔ ایک دن صبح سویرے غزالہ سجدے میں سر رکھے رو رہی تھی کہ محل میں ایک شور برپا ہوا۔ تہ خانے کی دیواریں ہلنے لگیں، گرجتی ہوئی آوازوں کی دھمک سے دلوں کا عالم زیر و زبر ہونے لگا۔ سب پر ایک عجیب سی دہشت طاری ہو گئی۔ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ تہ خانے کے باہر یہ کیسا شور ہے۔ اسی اثنا میں بال نوچتی سر پیٹتی ایک کنیزہ تہ خانے میں داخل ہوئی۔ اس نے ہانپتے کانپتے بتایا کہ اچانک شہر پر غنیم نے چڑھائی کر دی ہے۔ دشمن کی فوجیں
شہر پناہ کی فصیل توڑ کر قلعے کے دروازے تک پہنچ گئی ہیں۔ محل میں ہر طرف افراتفری مچی ہوئی ہے، بدحواسی کے عالم میں سب ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں۔ مملکت کا تاج خطرے میں ہے، نہیں کہا جا سکتا کہ گھنٹے 2 گھنٹے میں کیا انقلاب رونما ہو جائے گا۔ اتنا سننا تھا کہ غزالہ اپنی جگہ سے اچھل پڑی اور دوپٹہ اپنی کمر سے کستے ہوئے کہا، آپا جان مجھے اجازت دیجئے، ذرا میں ان کلغیوں کو دیکھ لوں جن کی چمک سے میری آنکھیں خیرہ ہو گئی تھیں۔ یقین کیجئے یہ زمین کے غارت گروں کا کوئی لشکر نہیں ہے جس کا مقصد لوٹ مار، قتل و فساد اور بے گناہ شہریوں کی ایذا رسانی ہو، بلکہ یہ مظلوموں کے حامیوں کا ایک دستہ ہے جو کائنات ارضی کی راجدھانی سے بھیجا گیا ہے۔ مبارک ہو اس تہ خانے کی زندانیوں کو، ان کی نجات کا وقت قریب آ گیا۔ اتنا کہتے ہوئے وہ بجلی کی طرح اڑی اور نگاہوں سے غائب ہو گئی۔ تہ خانے کے دروازے پر آج کوئی پہرا نہیں تھا، اس لیے آسانی سے وہ باہر نکل گئی۔ پرپیچ راستوں سے گزرتے ہوئے البتہ اسے تھوڑی سی دقت ضرور پیش آئی، لیکن شور و ہنگامہ کے رخ کے طرف چلتے ہوئے وہ محل کے دروازے تک پہنچنے میں بہرکیف کامیاب ہو گئی۔ محل کے اندر داخل ہونے کے بعد ایک عجیب نقشہ اس کے سامنے تھا۔ ہر طرف ایک دہشت ناک سناٹا چھایا ہوا تھا۔ کنیزیں سکتے کی حالت میں دیواروں سے لگی کھڑی تھیں۔ قلعے کے باہر شور و فغاں کی ایک قیامت برپا تھی۔ ہمت کر کے یہ آگے بڑھی اور ایک زینے پر جو قلعے کے دروازے کی برجیوں کی طرف نکل گیا تھا چڑھ گئی۔ کافی دور چلنے کے بعد اسے ایک برجی کے روشن دان سے باہر کا کچھ حصہ نظر آیا، وہیں چھپ کر یہ کھڑی ہو گئی۔ غنیم کی فوجیں بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھتی آ رہی تھیں، یہاں تک کہ بالکل اس کی نگاہوں کی زد پر پہنچ گئیں۔ جیسے ہی اس نے گردن اٹھائی، کلغیوں والے نوجوانوں کو دیکھنے کا اشتیاق پورا ہو گیا۔ بالکل خواب کا منظر آنکھوں کے سامنے تھا، وہی بجلیوں کی طرح چمکتی ہوئی تلواریں، وہی تیز گھوڑوں کی ناختم ہونے والی قطار نظر آنے لگی۔ محویت کے ایک عجیب عالم میں وہ یہ منظر دیکھ رہی تھی کہ فضا میں ایک نعرہ تکبیر کی آواز گونجی اور قلعے کی فصیلیں ہل گئی۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد ایک دھماکے کی آواز سنائی دی۔ ایسا معلوم ہوا جیسے کوئی دیوار ٹوٹ کر گر پڑی ہو۔ اب گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز آہستہ آہستہ قلعے کی حدود میں سنائی دینے لگی۔ شاید غنیم کی فوج قلعے میں داخل ہو گئی تھی۔ غزالہ نیچے اتر کر اس برجی میں آ کھڑی ہو گئی جہاں سے محل کا اندرونی حصہ نظر آ رہا تھا۔ وہ منظر بڑا ہی عبرتناک تھا، جبکہ محل کا دروازہ توڑ کر فوج کے سپاہی اندر داخل ہو رہے تھے۔ ناگہاں قریب ہی سے ایک گرجدار آواز کان میں گونجی، جور و استبداد کے بانی کو گرفتار کر کے سپہ سالار کے سامنے پیش کیا جائے، محل کی مستورات اور کنیسوں کو ہاتھ نہ لگایا جائے، کسی چیز کو نقصان نہ پہنچایا جائے۔ پسے دیوار یہ آواز سن کر غزالہ چونک گئی۔ اسے یہ جانی پہچانی آواز معلوم ہو رہی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر وہی آواز آئی اور قریب سے سنائی دی۔ اس مرتبہ غزالہ پر ایک سکتہ طاری ہو گیا، بالکل اس کے مرحوم باپ سے ملتی ہوئی آواز تھی۔ غزالہ کے علم و یقین میں چونکہ باپ ڈاکوؤں کے ہاتھوں شہید ہو چکا تھا، اس لیے اسے سخت اچنبھا ہوا۔ وہ بےتابی کے ساتھ جلد سے جلد صاحب آواز کی ایک جھلک دیکھنا چاہتی تھی۔ اسی درمیان میں اس نے دیکھا کہ چند سپاہی بادشاہ کو گرفتار کر کے کشا کشا لیے جا رہے ہیں۔ یہ منظر دیکھ کر بے ساختہ وہ فرش پر سجدہ شکر کے لیے جھک گئی۔ اب اسے اچھی طرح یقین ہو گیا تھا کہ گھڑی 2 گھڑی میں زندہ کا دروازہ کھل ہی جائے گا۔ ہمت کر کے وہ نیچے اتر آئی اور ایک جگہ چھپ کر کھڑی ہو گئی۔ امید و بیم کی حالت میں ایک عجیب کیفیت اس پر طاری تھی۔ کبھی دل پر یہ خیال گزرتا کہ اب رہائی کا وقت قریب آ گیا ہے، کبھی یہ اندیشہ دامنگیر ہوتا کہ کہیں یہ مصیبت سے چھوٹ کر دوسری مصیبت میں نہ گرفتار ہو جائیں۔ انجام سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہوگا۔ خیالات کی اسی کشمکش میں وہ گم سی کھڑی تھی کہ سامنے سے ایک وجیح و مقدس چہرہ طلوع ہوا۔ غزالہ کی نگاہ اٹھی، پھر جھک گئی۔
پھر دوسری بار اٹھی اور حیرت و استعجاب کے سمندر میں ڈوب گئی۔ کہا سچ مچ ابا جان؟ مگر وہ تو مدت ہوئی ڈاکوؤں کے ہاتھ شہید ہو گئے تھے۔ شہیدوں کو زندگی ضرور ملتی ہے، لیکن ایسی محسوس زندگی کیسے مل سکتی ہے؟ صرف آواز کا مشابہ حسن اتفاق کا نتیجہ تو کہا جا سکتا تھا، مگر اتنے بڑے حسین اتفاق کا تصور نہیں کیا جا سکتا تھا کہ آواز، چہرہ مہرہ اور قد و قامت ہر چیز ہو بہو مل جائے۔ سکتے کی حالت میں کچھ اس طرح کے خیالات اس کے ذہن میں گزر رہے تھے کہ اچانک اس کے قدموں میں جنبش پیدا ہوئی اور وہ غیر ارادی طور پر دبے پاؤں جانے والے کے پیچھے پیچھے چل پڑی۔ یک بیک اسے یاد آ گیا کہ اس کے باپ کی سب سے چھوٹی انگلی میں ایک یاقوت سرخ کی انگوٹھی تھی، جسے مرنے سے چند گھنٹے پیشتر اس کی ماں نے اپنی انگلی سے اتار کر اس کے باپ کی انگلی میں پہنائی تھی۔ اسے اس بات پر سخت حیرت تھی کہ بغیر کسی محافظ دستے کے وہ شخص اکیلے محل میں گشت کر رہا ہے۔ کچھ دور چلنے کے بعد وہ ایک جگہ چھپ کر کھڑی ہو گئی اور انگوٹھی دیکھنے کی تمنا میں اس شخص کا انتظار کرنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا وہ شخص واپس لوٹا۔ دور ہی سے سرخ یاقوت کی انگوٹھی اس کی سب سے چھوٹی انگلی میں چمک رہی تھی۔ یہ دیکھنے کے بعد غزالہ سے ضبط نہ ہو سکا۔ بے اختیار اس کے منہ سے یہ چیخ نکل پڑی، ابا جان! جانے والے نے پلٹ کر دیکھا اور رک گیا۔ ایک لمحے کے لیے وہ چپ رہا، پھر چیخ بلند ہوئی، کہا بیٹی غزالہ تم! غزالہ کو ارمان آ گیا اور وہ باپ کے شانے پر سر رکھ کر رونے لگی۔ جذبات کا طوفان تھم جانے کے بعد اس نے باپ سے دریافت کیا، ابا جان، آپ تو ہمارے علم و یقین میں شہید ہو چکے تھے، دوبارہ زندہ ہو کر اس جہان فانی میں کیسے آ گئے؟ باپ نے جذبہ شفقت سے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، بیٹی، میری واپسی کی داستان بڑی حیرت انگیز ہے اور انتہائی دردناک بھی۔ یہ قصہ میں تمہیں ضرور سناؤں گا، پھر تم سے بھی تمہاری المناک سرگزشت سنوں گا، لیکن ابھی چند مہم سر کرنا باقی ہے۔ پہلی مہم تو یہ ہے کہ جب تک تمہاری بڑی بہن کا سراغ نہیں لگا لوں گا چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میں نے تمہیں آسانی سے پا لیا ہے۔ اب تمہاری بڑی بہن کی فکر دامنگیر ہے۔ دوسری مہم یہ ہے کہ اس بادشاہ کو جب تک کیفر کردار تک نہیں پہنچا لوں گا مجھ پر آب و دانہ حرام ہے۔ غزالہ نے خوشی سے مچلتے ہوئے کہا، آپا یہی ہیں؟ ایک تہہ خانے کے اندر انہیں قید کر دیا گیا ہے، ان کے ساتھ بہت سی عورتیں گرفتار ہیں، میں بھی انہی کے ہمراہ تھی، ابھی چند گھنٹے ہوئے تہہ خانے سے چھپ چھپا کر باہر آئی ہوں۔ یہ خبر سن کر بوڑھے باپ کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو امڑ آئے۔ بہت مشکل سے جذبات پر قابو پاتے ہوئے دریافت کیا، غزالہ، کیا تم نے تہہ خانے کا خفیہ راستہ دیکھا ہے؟ کیا تم مجھے اکیلے وہاں تک لے جا سکتی ہو؟ غزالہ نے جواب دیا، تھوڑی سی دقت ضرور پیش آئے گی، لیکن میں پہنچ جاؤں گی۔ ویسے آپ اجازت دیں تو محل کی کسی کنیز کو ساتھ لے لوں؟ تھوڑی دیر کے بعد ایک کنیز کی رہنمائی میں غزالہ اپنے باپ کو تہہ خانے کی طرف لے چلی۔ تہہ خانے کے دروازے پر پہنچ کر اچانک اس کے جذبات کے سمندر میں طوفان امڑنے لگا۔ وہ بے قابو ہو گئی اور پاگلوں کی طرح دوڑتی ہوئی دور ہی سے اپنی بہن کو پکارتے ہوئے چیخ پڑی، آپا جان مبارک ہو! ابا ایک بہت بڑی فوج لے کر آئے ہیں، ظالم بادشاہ کو شکست ہو گئی ہے، آج سے ابا اس سلطنت کے والی ہیں، وہ تمہیں دیکھنے آ رہے ہیں۔ غزالہ کی یہ بڑھ سن کر ملکہ ہنسنے لگی، لیکن چند ہی لمحے کے بعد ملکہ کی نظر اپنے بوڑھے باپ پر پڑی تو وہ خوشی سے پاگل ہو گئی۔ اچانک چیخ اٹھی، ہائے اللہ، یہ میں کیا دیکھ رہی ہوں؟ کیا سچ مچ میرے ابا آ گئے؟ کیا ہماری نجات کا وقت آ گیا؟ اس کے بعد دیر تک باپ کے دامن سے لپٹے ہوئے پھوٹ پھوٹ کر روتی رہی۔ غزالہ کے بوڑھے باپ نے ایک فاتح سپہ سالار کی حیثیت سے تہہ خانے کے صحن میں کھڑے ہو کر گرجدار آواز میں اعلان کیا، ہر شخص سن لے کہ ظالم و جابر بادشاہ کی حکومت کا چراغ گل ہو گیا۔ آج سے میں اس مملکت کا والی ہوں اور اعلان کرتا ہوں
کہ تمام گرفتار عورتیں آزاد ہیں اور تمام کنیزیں بھی آزاد ہیں اور تمام غلام بھی آزاد ہیں۔ دروازہ کھول دیا جائے، زنجیریں توڑ دی جائیں۔ آج مظلوموں کی داد رسی کا دن ہے، آج زیر دستوں سے انتقام کا دن ہے۔ یہ اعلان سننے کے بعد تہخانے کی ساری عورتوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ غزالہ کے باپ کو سب نے آنچل پھیلا کر دعائیں دیں۔ آج ایک مدت کے بعد زندہ کی تاریک قبر سے نکل کر کھلی فضا میں سانس لینے کا موقع ملا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے سارا تہخانہ خالی ہو گیا۔ دوسرے دن شہر کے سب سے بڑے میدان میں ہزاروں تماشائیوں کے ٹھٹ لگے ہوئے تھے۔ آج ظالم و جابر بادشاہ کو کیفر کردار تک پہنچانے کا دن تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد جلادوں کا دستہ تیز رفتار گھوڑوں پر میدان میں اترا۔ فولاد کی زنجیروں میں گرفتار ظالم و جابر بادشاہ بھی ایک طرف سر جھکائے کھڑا تھا۔ سارا مجمع بے چینی سے منتظر تھا کہ دیکھنا ہے آج فاتح سپہ سالار کس طرح ظالم سے انتقام لیتا ہے۔ یہی عالم تھا کہ بوڑھے سپہ سالار نے کھڑے ہو کر مجمع کو مخاطب کیا، معزز حاضرین، آپ نے دیکھ لیا کہ ظلم و جبر کے خلاف قہر الہی کا طوفان کس طرح امڑتا ہے۔ میں ایک گوشہ نشین درویش ہوں۔ میری زندگی کا میدان جنگ نہیں تھا، لیکن ہاتف غیب کے اشارے پر ظلم و جور کی بادشاہت کا تختہ الٹنے کے لیے میں نے تلوار اٹھائی اور قدرت نے مجھے گدائے بے نوا سے وہ کام لے لیا جو زمانے کے بڑے بڑے سورما انجام دیا کرتے ہیں۔ آج کھلی آنکھوں سے لوگ یہ عبرتناک تماشا دیکھ لیں کہ کل تک جو فرعون کے تخت پر بیٹھ کر زیر دستوں کی آبرو سے کھیلتا تھا، آج وہ ذلتوں کی زنجیر میں گرفتار ہے۔ اپنی فرما روائیوں کے گھمنڈ میں کل تک جس نے خدا کی بے گناہ مخلوق پر دست درازی کی تھی، آج وہ اپنے عبرتناک انجام کو پہنچ گیا۔ اس سنگ دل نابکار کی شقاوت کے نتیجے میں نہ جانے کتنی آنکھوں کے آنسو آنچلوں میں جذب ہو گئے، دلوں کے کتنے آبگینے ٹوٹ کر خاک میں مل گئے، کتنے گھروں سے آہوں کے دھویں اٹھے اور کتنی پاک تینت روحوں نے گھٹ گھٹ کر دم توڑ دیا۔ زیر دستوں، کمزوروں اور بے گناہوں کی مظلومی بالآخر رنگ لائی۔ غرور سلطانی کا وہ بت آج قدموں کی ٹھوکروں سے پاش پاش ہو گیا۔ مملکت کے مظلوموں کو صدائے عام ہے، اٹھیں اور اس ناہنجار کے منہ پر تھوک تھوک کر انتقام کی آگ بجھا لیں۔ مجمع سے آواز آئی، ہمارے زخموں کی تسکین کے لیے اتنا ہی بہت ہے کہ ہماری آنکھوں کے سامنے اسے عبرتناک سزا دی جائے۔ یہ جواب سننے کے بعد فاتح سپہ سالار نے جلادوں کو حکم دیا کہ تیز رفتار گھوڑوں کے پاؤں سے اس سیاہ بخت کے دونوں ہاتھ الگ الگ باندھ دیے جائیں اور انہیں پوری قوت کے ساتھ دوڑایا جائے۔ جس وقت اس حکم کی تعمیل کی گئی، قہر الہی کی ہیبت سے لوگوں کے دل ہل گئے۔ دم کے دم میں اس سیاہ بخت کی لاش کے پرزے اڑ گئے۔ ظلم کی ناؤ پانی میں نہیں، خشکی میں ڈوب گئی۔ اس مہم سے فارغ ہو کر فاتح سپہ سالار نے محل کا رخ کیا۔ اس کے حکم پر محل کی ساری کنیزیں ایک جگہ جمع کی گئیں اور انہیں آزاد کر دیا گیا۔ ان میں سے جو بادشاہ کی دلالہ تھیں انہیں عبرتناک سزا دی گئی۔ ظالم بادشاہ نے جن لوگوں کے مال ضبط کر لیے تھے اور زبردستی جن کی جائیداد چھین لی تھی، جن کی لڑکیوں کو جبرن اٹھا کر منگوایا گیا تھا، ایک اعلان عام کے ذریعے سب کو دربار میں طلب کیا گیا اور جس کا جو حق تھا اسے واپس کر دیا گیا۔ لوگوں نے فرط عقیدت سے فاتح سپہ سالار کے قدم چوم لیے۔ شام ہوتے ہوتے فاتح سپہ سالار اپنی ساری مہم سے فراغت حاصل کر چکا تھا۔ اب اسے ایک مدت کے بعد اطمینان کا سانس لینے کا موقع ملا تھا۔ سب سے پہلے اس نے غسل کیا، کپڑے بدلے اور انتہائی خشوع و خضوع کے ساتھ خدا کی بارگاہ ذوالجلال میں سجدہ شکر ادا کیا۔ رات کے وقت فاتح سپہ سالار کی دونوں لڑکیاں اپنے باپ کی حیرت انگیز سرگزشت سننے کے لیے نہایت بے تابی سے پرسکون لمحوں کا انتظار کر رہی تھیں۔ عشاء کی نماز اور وظائف و اوراد سے فارغ ہونے کے بعد بوڑھے باپ نے اپنی دونوں بچیوں کو قریب بلایا اور ٹھنڈی سانس بھر کر اپنی آپ بیتی سنائی۔ غزالہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، بیٹی، تمہیں یاد ہوگا کہ رات کے پچھلے پہر
جب ڈاکوؤں نے کمنڈ پھینک کر ہمیں گرفتار کیا تو تمہیں ایک گھوڑے کی پشت پر باندھ کر فرار ہو گئے تھے۔ اس کے بعد تمہارے ساتھ کیا پیش آیا وہ تم بتاؤ گی، لیکن میرا ماجرا یہ ہے کہ وہ مجھے گھوڑے پر لاد کر تھوڑی دور لے گئے اور ایک پہاڑی کی بلندیوں سے مجھے باندھ کر نیچے ڈھکیل دیا۔ جیسے ہی میں نے نیچے کی طرف لڑکنے لگا، میری آنکھیں از خود بند ہو گئیں اور میں نے انتہائی درد و کرب کے ساتھ اپنے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا۔ حضور قلب کی راہ سے مدینہ کچھ دور نہیں تھا۔ فوراً سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے میری فریاد سن لی اور اس کے بعد مجھے ایسا محسوس ہوا کہ کسی نے مجھے اپنے ہاتھوں میں لے لیا ہے۔ اس کے بعد میں نے خود کو ایک غار کی چٹان پر لیٹا ہوا پایا۔ یہ بھی میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا کھلا ہوا اعجاز تھا کہ مجھے ذرا بھی کہیں چوٹ نہیں آئی تھی، حالانکہ میں جتنی بلندی سے اس گہرے غار میں پہنچا تھا اس کی ضرب سے میرے جسم کے ٹکڑے اڑ جانا چاہیے تھا۔ اسی حالت میں صبح ہو گئی اور میں نے تیمم کر کے اس تاریک غار میں نماز فجر ادا کی۔ پہاڑی کی چوٹیوں پر جب دن کا اجالا پھیلا تو میں نے غار سے نکلنے کا راستہ تلاش کیا، لیکن وہ اتنی خوفناک جگہ تھی کہ کسی طرف سے بھی واپسی کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ مایوس ہو کر پھر میں اسی غار میں لوٹ آیا۔ جیسے جیسے دن ڈھلتا جا رہا تھا میرے دل کی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی، یہاں تک کہ شام ہو گئی، آفتاب ڈوب گیا، تارے نکل آئے۔ اب ہر طرف سے توجہ سمیٹ کر اپنے دل کا زاویہ درست کیا اور عالم تصور میں اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چوکھٹ پر حاضری دی۔ آہ میری زندگی کی کتنی دلکش رات تھی وہ، سارے جہاں میں رگے جاں کا کوئی رشتہ نہ تھا، سب سے کٹ کر میں ایک پیکر لطیف بن گیا تھا۔ جب میں عالم ہوش کی طرف واپس لوٹا تو سحر ہو چکی تھی۔ اپنی بھیگی پلکوں کے ساتھ اٹھ کر تیمم کیا اور نماز فجر ادا کی۔ وہ سجدے بھی تمام عمر یاد رہیں گے کہ کتنا حضور قلب تھا اس رات کی نماز میں، جیسے تجلیات الہی کی مشعل پلکوں کے نیچے جل رہی ہو۔ ڈاکو اپنے تئیں مجھے زندگی کی زحمت میں ڈال گئے تھے، لیکن وہ میرے وجود کے لیے سب سے بڑی نعمت ثابت ہوئی۔ اسی عالم کیف و شہود میں کئی دن گزر گئے، نہ بھوک پیاس کا غلبہ تھا، نہ کسی طرح کا کوئی اضمحلال محسوس ہوتا تھا۔ میں اپنے آقا کے احسانات و نوازشات کی بارش میں بھیگ بھیگ کر شرابور ہو گیا تھا۔ اب دل میں پہلے جیسی تنہائی کی وحشت نہیں تھی۔ انجانے طور پر نہا خانہ قلب میں اس یقین کی شمع جل اٹھی تھی کہ کسی نہ کسی دن کوئی غیبی ہاتھ ضرور نمودار ہوگا۔ اگرچہ چاروں طرف سرب فلک چٹانوں کی دیواریں کھڑی تھیں، لیکن دل مطمئن تھا کہ غیبی چارہ گروں کے لیے رہ گزر پیدا کر دینا کوئی مشکل امر نہیں ہے۔ جو پروردگار پتھر کے جگر میں کیڑے مکوڑوں کو غذا فراہم کرتا ہے، اس کی رحمت متوجہ ہو گئی تو میرے لیے بھی نجات و سلامتی کا کوئی راستہ کھل جائے گا۔ قافلہ رحمت کے انتظار میں 1 مہینے کی مدت گزر گئی، لیکن کسی طرف سے بھی امید کی کوئی کرن نہیں پھوٹی۔ ایک دن دوپہر کے وقت میں غار میں مصروف عبادت تھا کہ باہر چٹانوں کی طرف آدمیوں کی آواز سنائی دی۔ اچانک میری آنکھوں کے سامنے مسرت اور امید کا چراغ جل اٹھا۔ باہر نکل کر میں نے دیکھا تو 2 آدمی کمند کے ذریعے چٹانوں سے اتر رہے تھے۔ وادی کی سرزمین پر اترتے ہی میں نے انہیں سلام کیا، بجائے اس کے کہ وہ میرے سلام کا جواب دیتے، پھٹی پھٹی آنکھوں سے وہ مجھے دیکھنے لگے۔ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں آدم زاد ہوں۔ بہت دیر کے بعد وہ میرے وجود سے مانوس ہو گئے تو میں نے ان سے دریافت کیا کہ اس زندان مرگ میں جہاں سے واپسی کی کوئی صورت ممکن نہیں ہے، ان کے ورود مسعود کی غرض و غائد کیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ اس وادی میں ایک ایسا تریاق ہے جسے حلق سے اتار لینے کے بعد مہلک سے مہلک زہر حلاحل کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ اسی تریاق کی تلاش میں ہم یہاں تک آئے ہیں۔ میرے چند ساتھی پہاڑ کی چوٹی پر کمند کا سرا پکڑے کھڑے ہیں۔ پھر میں نے انہیں اپنی سرگزشت سنائی، جسے سن کر وہ سخت متحیر ہوئے۔ اس کے بعد چٹانوں کے شگاف سے انہوں نے تریاق کے کچھ اجزاء نکالے۔ اپنا کام ختم کر چکنے کے بعد انہوں نے کمند کے ذریعے اوپر چڑھنے کی تیاری شروع کی۔ چلتے وقت انہوں نے مجھے یقین دلایا کہ اوپر پہنچ کر
اسی طرح وہ مجھے بھی کھینچ لیں گے۔ چنانچہ تھوڑی دیر کے بعد اوپر پہنچ کر انہوں نے نیچے کمند گرائی۔ میں نے نہایت مضبوطی کے ساتھ اپنے آپ کو اس کمند سے باندھ لیا۔ اس کے بعد رسی کو حرکت دی اور مجھے اوپر کھینچ لیا گیا۔ اوپر پہنچ جانے کے بعد میں نے اپنے رب کی بارگاہ میں سجدہ شکر ادا کیا، اور اس کا فضل شریک حال نہ ہوتا تو ہرگز مجھے اس وادی مرگ سے نجات نہ ملتی۔ اوپر جو لوگ موجود تھے انہوں نے میری بہت خاطر و مدارت کی۔ وہ مجھے ہمراہ آبادیوں تک لے گئے، وہاں چند دن قیام کیا۔ کچھ دنوں کے بعد معلوم ہوا کہ حجاز کی طرف جانے والا ایک قافلہ کہیں قریب ہی ہے۔ میں فوراً تیار ہو کر وہاں پہنچ گیا، اور خوب یہ نصیب کہ قافلے کی گرد دور سے نظر آ رہی ہے۔ میں دوڑ کر شامل ہو گیا۔ اگرچہ حج کا وقت گزر چکا تھا، لیکن یہی نعمت کیا کم تھی کہ اپنے آقا کی سرکار میں حاضری کا شرف حاصل ہو گیا۔ جب بھی سنہری جالیوں کے سامنے کھڑا ہوتا تو غزالہ کے لیے خاموش فریاد کا عالم قابو سے باہر ہو جاتا۔ ایک دن میری ارجمندی کا ستارہ اوج پر تھا۔ نیند کا ایک جھونکا آیا اور آنکھیں بند ہو گئیں۔ خواب میں آنکھ کھلی تو دیکھتا ہوں کہ میرے آقا سامنے جلوہ گر ہیں اور ارشاد فرما رہے ہیں، قسطنطنیہ میں ترکی کا بادشاہ تمہارا انتظار کر رہا ہے، فوراً وہاں پہنچو۔ میں دوسرے دن قسطنطنیہ کے لیے روانہ ہو گیا۔ راستے بھر میں اسی ادھیر بن میں رہا کہ ترکی کا بادشاہ میرے جیسے گمنام شخص کا کیوں کر انتظار کر رہا ہے۔ چلتے چلتے ایک دن میں قسطنطنیہ پہنچ گیا۔ جو ہی میں شہر پناہ کے دروازے پر پہنچا، دروغہ نے میرا نام دریافت کیا۔ میرا نام سنتے ہی اس نے تاکید کی کہ فوراً دارالخلافہ جاؤ، جہاں پناہ بے چینی سے تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ جب میں وہاں پہنچا تو دیکھا کہ ایک لشکر جرار میدان میں کھڑا ہے۔ سب سے پہلے بادشاہ سے میں نے ملاقات کی اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بشارت کا ذکر کیا۔ سلطان نے نہایت شفقت کے ساتھ میرا خیر مقدم کیا اور فرمایا کہ کئی دن سے میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے حکم صادر ہوا ہے کہ سمرقند کے بادشاہ کا ظلم و طغیان حد سے بڑھ گیا ہے۔ بہرکیف لشکر تیار کھڑا ہے، تم اس کی کمان سنبھالو اور سمرقند پر چڑھائی کرو۔ فتح تمہارے مقدر میں ہے۔ تمہاری بیٹی غزالہ وہیں شاہی محل کے ایک تہ خانے میں مقید ہے۔ فتح و کامرانی کے بعد تم اس ظالم و جابر بادشاہ کو کیفر کردار تک پہنچاؤ اور اس کی جگہ کسی دیندار شخص کو بٹھا کر واپس چلے آؤ۔ دوسرے دن اس نے لوگوں کو جمع کیا اور ایک عادل دیندار شخص کو تخت پر بٹھایا اور اپنی دونوں بچیوں کے ہمراہ وطن واپس لوٹ آیا۔